پہلے چلیے، یا ایسا کہہ لیں کہ 1000 سال پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام ہے غزالہ، خراسان کے علاقے، خراسان آج کل جو ایران ہے اس میں شامل ہے، خراسان کے علاقے میں یہ گاؤں تھا جس کا نام ہے غزالہ۔ اور اس گاؤں کی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج تعلیم مفت ہو چکی ہے، لیکن آج سے 1000 سال پہلے تعلیم ایک لگژری کی حیثیت رکھتی تھی، اور غریب جو طبقہ ہے یا جو غریب لوگ ہیں ان لوگوں کی تعلیم تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ صرف اور صرف امیر طبقہ، بادشاہ، وڈیرے اور سیٹھ تعلیم کو حاصل کر سکتے تھے، غریب طبقہ تعلیم سے محروم تھا۔ اس وقت غزالہ کے اس گاؤں میں ایک امیر شخص نے اپنے بیٹے کو تعلیم دلانے کے لیے ایک ٹیوٹر ہائر کیا۔ اس گاؤں سے تقریباً 5-6 میل دور ایک شہر سے روزانہ ایک ٹیچر اس کے بیٹے کو پڑھانے آتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ اسی گاؤں میں ایک اور غریب لڑکا رہتا تھا، اس لڑکے کو بھی پڑھنے کا شوق تھا، اور اس نے اس استاد سے عرض کیا کہ میں آپ سے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو استاد نے اس سے معذرت کی کہ میں اس لڑکے کو پڑھانے آتا ہوں اور اس پڑھانے کا معاوضہ لیتا ہوں، اگر میں اس کے ساتھ تمہیں پڑھاؤں گا تو میں جو معاوضہ لیتا ہوں وہ میرے لیے حرام ہو جائے گا۔ لڑکے نے کہا کہ پھر ایسا کر لیں کہ آپ جب اس لڑکے کو پڑھا چکیں تو پھر مجھے پڑھا دیا کریں۔ تو استاد نے کہا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اسے بھی پڑھاؤں اور پھر تمہیں بھی پڑھاؤں۔ لڑکے نے پھر استاد سے فرمایا کہ ایسا کر لیں کہ جب آپ یہاں سے واپس جاتے ہیں تو اس وقت مجھے پڑھا دیا کریں، وہ ٹائم تو آپ کا اپنا ہے، آپ جیسے یہاں سے چلیں گے گھوڑے پہ بیٹھ کر میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا اور آپ مجھے آیا کرو۔ وہ آتے ہوئے بھی تعلیم حاصل کرتا اور جاتے ہوئے بھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 5-6 سال تک چلتا رہا، اور 5-6 سال کے بعد وہ جو استاد تھا اس کے پاس جتنا علم تھا، نالج تھا یا وزڈم تھا، اس نے اس لڑکے کو دے دیا، اور اس کے بعد وہ لڑکا اس گاؤں سے نکلا اور پھر بغداد اور اس وقت کے جو مشہور شہر تھے ان تک جا پہنچا، اور وہاں پر اس نے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھی، اور آج ہم اس لڑکے کو امام غزالی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ ایسا نام ہے تقریباً 1000 سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان کے جو اقوال ہیں انہیں کوٹ کرتے ہیں اور ان کے قصے سناتے ہیں، اور ان کی جو تعلیم کے لیے خدمات ہیں ان کو سراہتے ہیں۔ یہ امام غزالی کے کمالات تھے۔ اگر آپ اس واقعے میں بنیادی چیز دیکھیں تو بنیادی چیز یہ ہے کہ تعلیم ایسی چیز ہے جو آپ کو پستیوں سے اٹھا کر بلندی تک لے کے جا سکتی ہے۔ تعلیم میں اتنی طاقت ہے کہ آپ ایک گاؤں سے اٹھ کے اتنی بلندی تک جا سکتے ہیں کہ 1000 سال بعد بھی لوگ آپ کا نام یاد کرتے ہیں۔ اور اس میں جو دوسری کمال کی بات ہے وہ یہ کہ تعلیم، اور اس میں جو دوسری کمال کی بات ہے وہ یہ کہ تعلیم آج کے دور میں جتنی آسان اور اویلیبل ہے، آج سے پہلے اتنی آسان اور اویلیبل نہیں تھی۔ اور اتنی آسان بنانے میں تعلیم کو جو اساتذہ ہیں، استاد سلیم صاحب جیسے یا سجاد بھائی جیسے، ان کا بہت اہم کردار ہے۔ ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ جب میں اپنے چھوٹے بھائی کو یہ مثال دیتا ہوں کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جب میں اسے یہ بولتا ہوں تو اسے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمیں تعلیم کیوں حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں سب بولتے ہیں، اساتذہ بولتے ہیں، والدین بھی بولتے ہیں کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن کوئی بھی نہیں بتاتا کہ ہمیں کیوں تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ میں اسے اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ سوسائٹی پہ غور کرو، آپ کو 2 طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک طرف ایک ایسا شخص جس نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، صاف ستھرے، وہ نہایا ہوا ہے، اس نے اچھے سے بال بنائے ہوئے ہیں، اچھے سے کٹنگ کی ہوئی ہے، اور اس کے جو جوتے ہیں وہ بھی صاف ہیں۔ اور ایک طرف ایک ایسا شخص ہے جس کا اگر آپ شکل دیکھیں جس کی تو لگتا ہے کہ اسے نہائے ہوئے بھی تقریباً 1 ماہ گزر چکا ہے، اور جو کپڑے ہیں وہ بھی تقریباً پچھلے 2 ماہ سے اس نے پہنے ہوئے ہیں، اور بالوں میں کنگھی پتہ نہیں زندگی میں کبھی دی تھی یا نہیں۔ اب ان لوگوں میں اگر آپ بنیادی فرق دیکھیں، دونوں مثالیں آپ کو معاشرے میں مل جائیں گی۔
ان دونوں میں بنیادی فرق دیکھیں تو ان دونوں میں بنیادی فرق پیسے کا نہیں ہے. ہمارا جو ذہن ہے وہ بنیادی طور پہ یہی سوچتا ہے کہ اس شخص کے پاس پیسہ ہے اس وجہ سے اس کے پاس اتنی آسائشیں ہیں، اور دوسرے شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے اس وجہ سے اس کی حالت ایسی ہے. بیسیکلی ان میں جو بنیادی فرق ہے وہ بنیادی فرق تعلیم کا ہے. وہ شخص جو صاف ستھرا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور نہا دھو کے بہترین انداز میں رہتا ہے، بہترین اخلاق کا مالک ہے اور بہترین گفتگو کرتا ہے، اگر آپ اس کے پاس سے پیسہ کھینچ بھی لیں تو پھر بھی وہ جانتا ہے کہ ان حالات میں بھی منظم اور مینجڈ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، کیونکہ ایسی زندگی پیسے سے نہیں صرف اور صرف شعور سے حاصل کی جا سکتی ہے. اگر وہ دوسرا شخص ہے جس کی حالت قابل دید نہیں ہے، اگر اسے پیسہ دے بھی دیا جائے تو پھر بھی وہ ویسا ہی رہے گا، کیونکہ اس کے پاس جو بنیادی چیز ہے جو انسان کو زندگی بہتر گزارنے کے قابل بناتی ہے وہ تعلیم ہے، وہ اس شخص کے پاس موجود نہیں ہے. اور تعلیم کی اگر آپ بنیاد دیکھیں تو کتاب، استاد اور ایسے ادارے، ان سب کو ملائیں تو ایک تعلیم کا مکمل نظام بن جاتا ہے، اور اس سے پھر یہ آپ کو تعلیم فراہم کرتے ہیں. اب تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو تعلیم کا بنیادی مقصد ہے شعور فراہم کرنا. شعور سے آپ کیا کرتے ہیں؟ شعور سے آپ اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں. شعور اور تعلیم کا واحد مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. آپ پہلا کام یہ کریں کہ اپنی زندگی میں شعور حاصل کریں، یعنی تعلیم حاصل کریں، ایسے اساتذہ سے استفادہ کریں. اور دوسرا کام اپنی سوچ کو تھوڑا سا بڑا کر لیں، بڑے خواب دیکھیں، بڑا مقصد بنائیں، بڑی منزل تلاش کریں، اونچی چوٹی پہ ہاتھ ڈالیں، تاکہ جب تک آپ بڑا سوچ نہیں سکتے اس وقت تک آپ کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتے. یہ جو مشین ہے ہماری، پہلے کوئی بھی چیز یہاں پر بنتی ہے، اس کے بعد پھر پریکٹیکل اور فزیکل فارم میں نظر آتی ہے. یہ کوئی میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایگزامپل ایک ایسے شخص کی جسے ہم جانتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، آج اسے 3000 سال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی اس کا نام زندہ ہے. اس شخص کا نام ہے سقراط. آئیے میں آپ کو سقراط کے بچپن کی طرف لے کے جاتا ہوں. سقراط کے بچپن میں وہ اپنی گلی میں جب جاتا تو وہاں پر ایک کمہار بیٹھا مٹی کے برتن بنایا کرتا تھا. سقراط اس کمہار کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کا جو وہ سارا عمل تھا اسے غور سے دیکھتا. کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن اس کمہار نے پوچھا کہ اے لڑکے، تو یہاں پہ کیا کرنے آتا ہے اور یہاں کیا دیکھتا ہے؟ تو سقراط کہنے لگا کہ مجھے تمہارا یہ کام پسند ہے، میں صرف اور صرف اس چیز کو دیکھنے آتا ہوں. وہ کمہار مسکرایا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا. سقراط کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر اس کمہار سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ کیا میں تم سے کچھ سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ تو کمہار نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں. تو سقراط نے سوال پوچھا کہ یہ جو برتن ہے باہر بننے سے پہلے اس کا خاکہ پہلے کہاں بنتا ہے؟ اس لڑکے کا سوال سننے کے بعد کمہار نے کہا کہ یہ جو اتنا خوبصورت مٹی کا برتن میں بناتا ہوں، باہر بننے سے پہلے اس کا خاکہ پہلے میرے ذہن میں بنتا ہے. یعنی دنیا میں کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، بن نہیں سکتی، حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. آپ جب تک کسی چیز کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ ہاں اس چیز کے متعلق میں سوچ سکتا ہوں اور یہ میں کر سکتا ہوں، تو پھر آپ لازماً اسے کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ جب آپ شعور حاصل کر لیں اور اچھا سوچنا سیکھ لیں یا بڑا سوچنا سیکھ لیں تو اس کے بعد اپنی زندگی میں تیسری چیز ایڈ کریں، اور وہ ہے بڑا ادب. جب آپ شعور حاصل کر لیں گے، بڑا سوچنا سیکھ لیں گے تو آپ محنت تو خود بخود کرنے لگیں گے. لیکن جو چیز ہمیں نہیں بتائی جاتی وہ ہے ادب. ادب ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بوسٹنگ پاور ہے. جیسے آپ نے جو سانپ سیڑھی کی گیم ہے آپ نے وہ کھیلی ہوگی. جب دانا سیڑھی کے نیچے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اچانک سے اوپر چلا جاتا ہے اور 3-4 منزلیں مسلسل طے کر جاتا ہے. یہ بیسیکلی ادب بھی اسی طرح بوسٹنگ پاور رکھتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں تیزی سے اپنی منزل کی طرف، اپنے مقصد کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ادب کرنا سیکھیے. اگر آپ زندگی میں محنت اتنی کرتے ہیں اور ادب اتنا زیادہ کرتے ہیں
تو پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر آپ محنت اتنی زیادہ کرتے ہیں، اگر آپ محنت اتنی زیادہ کرتے ہیں اور ادب اتنا کرتے ہیں، تو پھر آپ کی جو رفتار ہے وہ بہت زیادہ سلو ہوگی. اور آخر میں آپ کو ایک جو میرا پرسنل میسیج ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ بھی آگے نکلیں گے، زندگی گزاریں گے، زندگی میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مسائل آئیں گے، دکھ درد ہوں گے، آپ کے جو اپنے ہیں وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سہنی پڑیں گی، برداشت کرنی پڑیں گی. میں ایک چھوٹا سا پیغام دیتا ہوں، پیغام میرا نہیں ہے، پیغام خدا کا ہے، پیغام خدا کا ہے. میرا مالک فرماتا ہے کہ میرے بندے، تیرے اوپر مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ درد آئیں گے، سب کام کر لینا، بس ایک کام نہ کرنا، صرف ایک کام. کون سا کام؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندے، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. میرا آپ کے لیے بس چھوٹا سا یہی پیغام ہے کہ زندگی آپ نے جو آگے گزارنی ہے اس میں بے شمار مراحل آئیں گے. صرف اس چھوٹی سی آیت کو یاد رکھنا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ امیجن کریں، آپ سوچیں، آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں، آپ کے جو دکھ درد ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے، آپ کا خدا اتنا بڑا. آپ کے خدا کے سامنے آپ کے مسائل، پریشانیاں کچھ بھی نہیں. جب خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ خدا کے ساتھ ہیں، آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں خود بخود چھوٹی ہو جائیں گی. اور آخر میں اساتذہ اور جو والدین کچھ آئے بیٹھے ہیں، ان کے لیے میں ایک پیغام، میرے استاد کا پیغام. استاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو تعلیم دو جدید زمانے کے مطابق اور دین پرانا دو. اب تعلیم جدید زمانے کے مطابق کیوں اور دین پرانا کیوں؟ تعلیم جدید زمانے کے مطابق تاکہ آپ کے بچے یہ جو دنیا میں گزر بسر ہے یہ آسانی سے کر سکیں. اور دین پرانا کیوں؟ تاکہ آپ کے بچوں کی جو عاقبت ہے، جو آخرت ہے، وہ خیریت سے ہو. جزاک اللہ.